السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا ہوسٹ عاقب علی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ بہت ہی پیارے بھائی حنزلہ بھائی اور اسامہ بھائی موجود ہیں، جن سے ہم رمضان پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان چل رہا ہے، تو سب سے پہلے چلیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان ہوتا کیا ہے اور بیسیکلی رمضان کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے۔ جی حنزلہ بھائی، سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ جی السلام علیکم عاقب بھائی، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں اور یہ بالخصوص یوتھ کی موٹیویشن کے لیے۔ تو آپ نے سوال جو کیا میں اس کی طرف بڑھتا ہوں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں اس کا آغاز کروں گا، اس کے مقصد کا، اس کی افادیت کا، اہمیت کا آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عظیم مہینہ ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں دیا گیا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ ڈفرنٹ ٹائم کے سچویشن کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اللہ نے ان پر روزے فرض کیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے 2 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، حضرت بھائی نے بڑی اچھی بات کہ تاکہ تم لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار کیسے بننا ہے؟ ہر وہ چیز جو میرے رب کو ناراضگی کا ذریعہ بن گئی ہے، ہر وہ چیز جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ، جس سے میرے دل کی پرہیزگاری کا میں متقی بنوں گا، بری چیزوں کو جس سے میرے رب نے مجھے منع فرمایا، مطلب کہ جو اللہ نے لمیٹیشن دی ہیں میں نے لمیٹیشن کو کراس نہ کروں۔ یہ تقوی کا ہی ایک حصول کا روزہ ذریعہ ہے۔ عاقب بھائی، رمضان صحابہ کا ہم دیکھیں نا تو صحابہ 6 ماہ رمضان سے قبل ہی یہ دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کی رونقیں، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب رمضان گزر جاتا اس کے 6 ماہ بعد تک صحابہ یہ دعائیں کرتے کہ اللہ رمضان کے اندر جو ہم نے نیک اعمال کیے ان اعمال کو قبول و منظور فرما۔ اب ہم کس طرح رمضان گزار رہے ہیں؟ ہم رمضان گزارتے ہیں کہ جو روٹین ہماری رمضان سے پہلے تھی، جو گناہ ہم رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے، ہم رمضان کے اندر صرف یہ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ ہمارا رمضان گزرے گا تو ہم دوبارہ ان گناہوں کی طرف چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں، میرے ذہن میں رمضان کے اندر یہ گناہ آیا کہ میں نے رمضان کے اندر بھی کر، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ رمضان ختم ہوگا تو میں پھر سے وہ گناہ کروں گا۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان 21 دن کوئی کام مسلسل کرے تو انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہم کس طرح کا رمضان گزار رہے ہیں؟ ہم رمضان بھی گزاریں، روزے بھی رکھیں، تلاوت قرآن بھی کریں، لیکن رمضان سے پہلے جو ہماری روٹین تھی رمضان کے بعد دوبارہ سے وہی روٹین رہے۔ ایک انگلش کی کوٹیشن ہے کہ if you are going back to sinful life after Ramadan you have gained nothing but only hunger، کہ اگر آپ رمضان کے بعد دوبارہ سے گناہوں کی زندگی کے اندر جا رہے ہیں تو آپ نے تو کچھ حاصل نہیں کیا، صرف بھوک اور پیاس حاصل کی۔ تو یہ ہمارا رمضان تو اس طرح کا گزرا ہے، تو صحابہ کا رمضان تو کیا ان کی بات۔ دیکھیں صحابہ کا رمضان المبارک کا عظیم مہینہ گزارنا اور ہمارے جیسے گناہگاروں کا رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا، اس میں بڑا ڈفرنس ہے۔ وہ متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ تیاری کرنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کو بھی جو اس کی تلقین کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی اس کی تلقین کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو مسجد نبی میں آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ باقی صحابہ بھی بیٹھے رہے۔ دوسرے دن پھر یہی مسلسل عمل ہوا، پھر تیسرے دن یہی مسلسل عمل ہوا۔ آپ نے فرمایا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا تو شخص کو دیکھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کون سا ایسا عمل یہ صحابی یہ شخص کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے چلتا پھرتا جنتی ہونے کا ان کو حقدار ٹھہرا دیا۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے اجازت چاہی کہ ایک رات کا قیام کرنے کی مجھے اجازت دے۔ کہتے ہیں جب میں نے قیام کیا تو میں نے ایک ایک ان کا عمل ایک ایک فعل دیکھا، لیکن مجھے کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اس میں ایسی کون سی خاصیت، کون سی بات ہے؟ میں نے رات کا جو قیام کیا ایسی وجہ سے کیا، آپ نے تو کوئی ایسا مجھے خاص عمل نظر نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی یہ خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے چھوٹا سا عمل یہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوا ہوگا کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کون سا عمل ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی میں بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں نا تو میں رات کو سونے سے پہلے ہر بندے کو جس نے دن میں مجھے کوئی تکلیف اذیت دی ہو،
کوئی بھی کسی طرح کی خود غرضی کے معاملات میں آ کر اس نے مجھے برا بھلا کہا ہو تو میں نے اس کو جب رات کو جب سوتا ہوں تو سونے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں. میں دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتا. تو یہ ہے رمضان صحابہ کا. ہم بھی رمضان میں سب کو معاف کر کے سوئیں. رمضان صرف ٹریننگ اور تربیت ہے ہماری. جی تو عاقب بھائی رمضان کی فضیلت کے اوپر میں آپ کو ایک دو صحابیوں کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ دو صحابیوں نے نا ایک ساتھ اسلام قبول کیا. ایک صحابی کچھ دیر پہلے شہید ہو گئے. شہادت کا رتبہ آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہید کا ایک لہو جب زمین پر گرتا ہے تو اس کا لہو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ایک شہادت کا رتبہ ہے. ایک صحابی دو صحابیوں نے رمضان ایک ساتھ قبول کیا اسلام. تو ایک صحابی پہلے شہید ہو گئے ہیں, دوسرے صحابی ابھی زندہ ہیں. تو پھر ایک صحابی کو خواب آیا, ایک دوسرے صحابی ایک سال کے بعد اپنی عام موت مرے ہیں, فوت ہوئے ہیں. ایک صحابی کو خواب آیا کہ دو صحابی ایک ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, ان میں سے جو بعد والے صحابی فوت ہوئے ہیں نا, جو اپنی عام موت مرے ہیں, وہ جنت کے دروازے سے پہلے داخل ہو گئے ہیں جنت کے اندر. جبکہ دوسرے صحابی جو شہادت کی موت مرے ہیں وہ بھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے, وہ جنت میں بعد میں داخل ہوئے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو شہادت کا رتبہ تو زیادہ ہے. ہمیں تو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جو شہید ہوا ہے اس صحابی کو پہلے جنت میں جانا چاہیے. لیکن جو صحابی کو خواب آیا ہے وہ کیا خواب آیا کہ بعد والے صحابی پہلے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو وہ صحابی نے اپنا خواب جا کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی مجھے اس طرح کا خواب آیا ہے کہ دوسرے صحابی جو بعد میں اپنی عام موت مرے ہیں وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں, اور دوسرے صحابی جو رمضان کے جو شہید ہوئے ہیں وہ رب بعد میں جنت میں داخل ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اس صحابی نے اپنی زندگی کے اندر رمضان نہیں پایا ایک سال کا؟ تو صحابی نے کہا ہاں, اس صحابی نے اپنی زندگی کے اندر رمضان پایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس نے رمضان کی راتوں میں قیام نہیں کیا؟ اس صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی, اس صحابی نے تو رمضان کی راتوں میں قیام بھی کیا, روزے بھی رکھے, تلاوتیں بھی کی. تو یہی وہ صحابی رمضان کو پانے کے بعد وہ شہادت کے رتبے سے زیادہ اوپر جا رہے ہیں. تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم رمضان کو پا رہے ہیں, کیا ہم اپنی عبادت کو اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم ایک عروج ثریا کی بلندیوں تک پہنچ جائیں. تو یہ رمضان کی فضیلت کے اوپر بہت بڑا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. رمضان کے فضائل کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی کہ حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے گزشتہ صاحب کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل رمضان, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, وسلسلت الشیاطین, اور جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے, ان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اسی کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے, بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہگاروں کو, تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے دونوں بھائیوں نے رمضان المبارک پر لب کشائی کی. ٹھیک ہے, اب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ہم ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے, اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر ان پوائنٹس پر اگر آپ کے علم میں بھی کوئی چیز ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.